بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی اور سٹوری ہے تحریک عدم اعتماد اور تحریک عدم اعتماد سے جڑی ہوئی بہت ساری ڈیولپمنٹس۔ کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ سر آپ سٹوری ایک کہتے ہیں 3-4 بتا دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں جتنی سٹوریز ڈسکس کرنی ہے بتاتا ہوں، لیکن اب یہ تمام سٹوریز چونکہ ایک ہی سٹوری سے ریلیٹڈ ہیں، اس وجہ سے کہوں گا کہ ایک ہی سٹوری ڈسکس کرنی ہے تحریک عدم اعتماد اور اس سے جڑی ہوئی ڈیولپمنٹس، اس سے جڑی ہوئی ساری سٹوریز۔ اور یہ جو پھڈا ہوا ہے، یہ جو میں نے آپ کو تھمبنیل پہ لکھا ہے اور یہ میں ابھی آپ کو دکھانے بھی لگا ہوں، یہ پھڈا ہوا ہے وسیم بادامی صاحب کا ایئر وائپر اور ارشد شریف صاحب کا۔ اور وسیم بادامی صاحب نے ارشد شریف صاحب کی بینڈ بجا دی، انہوں نے ان کی واٹ لگا دی۔ کیا وجہ کہ ارشد آپ کو پتہ ہے، وہ میں نے اب آپ دیکھیں نا، پورا پروگرام بھی جب آپ دیکھیں گے نا تو تب بھی آپ یہ دیکھ لیں گے کہ اس میں وہ لمبے ہوئے جا رہے ہیں جناب، لمبے۔ تو اب جو پروگرام کو ہوسٹ کر رہا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ سارے کا سارا ڈسپلن رکھنا، وہ ڈیکورم برقرار رکھنا اس پروگرام کا، وہ ہوسٹ کا ہوتا ہے۔ یہ میزبان اپنا مہمان تھے یا اینالسٹ تھے اور وہ تھے میزبان، تو اب میزبان کا کام ہوتا ہے کہ پروگرام کا ڈسپلن رکھنا۔ اب پہلے تو یہ آپ سن لیں کہ یہ پھڈا کیا ہے، اسی پھڈے میں آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ پھڈا کیوں ہوا، ٹائم کی وجہ سے ہوا، اور پھر اس کے بعد والی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پھڈے کے بعد کیا ہوا۔ اصل معاملہ تو یہ ہے کہ اس پھڈے کے بعد کیا ہوا۔ پھڈے کے بعد والا بھی ایک پھڈا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ مجھے اندر کی خبریں پتہ چل جاتی ہیں۔ الحمدللہ میں بھی اسی ادارے میں رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ دیکھ لیں پھر میں بتاتا ہوں کہ کیا ہوا تھا۔ Wasim Badami, let me complete my argument please. Only if you can do it in the limited time because I want other. میں اسی میں کر رہا ہوں، آپ کو اس وقت بات نہیں آئی کہ جب باقی دو بندوں کی بات ہوئی ہے انہوں نے اپنے مقررہ وقت میں بات ختم کری نا، اس لیے انہوں نے تبدیلی میں نے کر دیا۔ لیٹ می آنسر اٹ۔ کوئی کام کی بات سننی نہیں ہے آپ نے؟ نہیں، میرے خیال میں تو باقی مہمانوں نے بھی کام کی بات کی، آپ کے خیال میں آپ کی عقلیں کھلے صرف آپ کام کی بات کر رہے ہیں، میں بھی کام کی بات نہیں کر رہا، اس کا مطلب if you can do it in the limited time. میں کام کی بات نہیں کر رہا تو آپ نے وہ کرنی ہے، سنے پھر آپ میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں۔ نہیں سر، وہ تو آپ کی چوائس ہے، لیکن میں تو آپ سے چلیں آپ کی مرضی ہے جناب جی۔ اس میں بتائیے گا صابر شاکر صاحب، کیا کیا اس پہ کہیے گا کہ یہ سارے کا سارا معاملہ جو کہ ان کو لگتا ہے کہ بھائی ایک اچھا جی، تو یہ آپ نے سن لیا، آپ نے دیکھ لیا کس طریقے سے صاحب وہ پروگرام چھوڑ کے جناب یوں بڑا غصے میں اور پتہ نہیں چیزوں کو پھینکتے ہوئے گئے، اور اس طریقے سے مطلب وہ جو ہے نا، اس کے بعد انہوں نے جا کے وہاں چینل ہیڈ سے شکایت لگا دی۔ وہ چینل ہیڈ بھی آلریڈی، وہ جو ڈائریکٹر نیوز ہیں، وہ ان کا میں نام لینا بھی پسند نہیں کروں گا، وہ جو ان کے اپنے بہت سارے کرتوت ہیں، اصل میں وہ ذاتی ہیں۔ اگر وہ کرتوت میں نے کبھی پوائنٹ آؤٹ کرنے شروع کر دیے تو پھر آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ وہ کرتوت بھی اس ڈائریکٹر نیوز کے پاس وہ چلے گئے جناب ارشد شریف صاحب، اور ڈائریکٹر نیوز سے جا کے انہوں نے شکایت کی، اور جناب اس ڈائریکٹر نیوز نے پھر وسیم بادامی صاحب کو اپنا کال کی اور بتایا اور بلایا اور یہ کہا کہ انہوں نے کہا جی میں تو، اب انہوں نے بدتمیزی کرنا شروع کر دی ان سے۔ اب جیسے ہی بدتمیزی کی تو وسیم بادامی صاحب نے ان کی بھی بینڈ بجا دی، کیونکہ وہ صورتحال یہ ہوتی ہے نا کہ جب آپ کسی کو اس طریقے سے دیوار سے لگاتے ہیں اور کسی کو اس طرح سے یہ وہ کرتے ہیں۔ اصل میں دیکھ رہا ہوں کچھ دنوں سے کہ صابر شاکر صاحب، غلام حسین صاحب، ارشد شریف صاحب، ان پہ اس ڈائریکٹر نیوز پہ ان کی جان پہ بنی ہوئی ہے۔ پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کیا مسئلہ کیا ہے۔ پھر کچھ لوگوں سے میں نے بھی دیکھا کہ کیا مسئلہ ہے، پھر ایون اس حد تک کہ انہوں نے اداروں کے خلاف بھی یہ پلاننگ شروع کر دی اور پوری سازش اور پورے ٹویٹ کر رہے ہیں اور جناب اس طرح کی خبریں چلا رہے ہیں، بار بار نیوز میں یہ بتا رہے ہیں کہ جی خان کے خلاف کس نے سازش کی، وہ سازش پوائنٹ آؤٹ کریں۔ بیسیکلی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اداروں نے سازش کی، اور پتہ چل گیا کہ چاہے وہ ادارے کنٹرول ٹاور کے سب سے بڑے ہوں، میں نام لے لیتا ہوں، چاہے وہ جنرل باجوہ صاحب ہوں یا چاہے وہ DGI جنرل ندیم صاحب ہوں، یہ ان کے خلاف بھی ایک مبینہ طور پہ کمپین چلانے میں یہ سارے شامل ہیں۔ اور پھر مجھے بھی بہت ہی باخبر حلقوں سے پتہ چلا کہ ان کو یہ پیغام بھی کنوے کر دیا گیا ہے کہ آپ سیاسی طور پہ کسی کو سپورٹ کرتے ہیں یا کسی کی مخالفت کرتے ہیں وہ آپ کی مرضی، لیکن اداروں کے خلاف آپ باز نہ آئے تو آپ کی ایسی منجی ٹھکے گی، پھر اس کے بعد ان کو ذرا آرام آ گیا، سکون آ گیا ہے۔ تو ان کی نا بیچاروں کی ایک بڑی عجیب و غریب سی، پتہ نہیں کوئی غصہ ہے، پتہ نہیں کوئی مایوسی ہے،
پتہ نہیں کوئی خوف ہے، ڈر ہے، پتہ نہیں وہ جو ہڑپ کر کے مبینہ طور پہ بیٹھے ہیں ٹیکس اس کی وصولی کا ٹائم آ گیا ہے، ان کو پتہ چلا ہے۔ یہ پہلے بھی بہت سارا، چونکہ میں اس چیز کا چشمدید گواہ ہوں، اب اس میں اس طریقے سے وہ نہ کروں، لیکن یہ پہلے بھی اس طرح کی نا حرکتیں کرتے رہتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ بادامی صاحب بیچارے کہ ان کے ساتھ جو ہے نا اس طریقے سے نا جو وہاں سوتیلی ماں والا سلوک ہوتا ہے اس کا میں چشمدید گواہ ہوں، وہ اس طریقے سے وہ اس کی صورتحال ایسی، خیر اس کو چھوڑ دیجئے۔ آئیے، میں نے جلسے کا کیوں نہیں لگایا تھم نیل پہ؟ بھائی بات یہ ہے کہ تھم نیل پہ میں نے جلسے کا اس وجہ سے نہیں لگایا کہ کچھ قابل ذکر تھا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا جی میں سرپرائز دوں گا، پتہ نہیں آدھی کابینہ کہتی رہی، اور خاص طور پہ جو چھاتا بردار تھے وہ چاہے فیصل جاوید صاحب ہوں، چاہے وہ شہباز گل ہوں، چاہے شہباز گالی، یا چاہے وہ فواد چودھری ہوں، چاہے پتہ نہیں، اور انہوں نے کہا جی ایسا ٹرمپ کارڈ کھیلے گا، ایسا ٹرمپ کارڈ خان کھیلے گا، لگ پتہ جائے گا اپوزیشن کو۔ اور شیخ رشید صاحب بھی کہتے رہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا۔ آج تقریباً کوئی 2 گھنٹے تک انہوں نے تقریر کی، خان صاحب نے، اس 2 گھنٹے کی تقریر، اللہ الحفیظ اللہ مان، یقین کریں یار ہم تو سن کے پتہ نہیں سن کے سن ہو گیا جسم ہمارا، ایسے ہی کوئی میں آپ کو کہتا ہوں نا، یہ بات نہیں ہے کوئی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کا کسی سے اپنی جماعت سے نظریاتی وابستگی رکھنا، کوئی نون لیگ کے ہیں ان کا ان سے نظریاتی وابستگی رکھنا، کوئی پیپلز پارٹی کے ہیں مولانا صاحب کے نظریاتی وابستگی رکھنا، آپ میں سے ہر کسی کا حق ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور میرے چینل پر کوئی بھی آ کے عمران خان زندہ باد لکھتا ہے، میں نے کبھی نہیں اس کو ریموو کیا، لکھتا رہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ میں صرف اور صرف اس بندے کو بلاک کرتا ہوں جو گالی دیتا ہے، جو الزام لگاتا ہے، جو مخرب الاخلاق قسم کی باتیں لکھتا ہے اس کو۔ باقی آپ اپنی کنویسنگ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ظفر نقوی کا دل اتنا بڑا ہے الحمدللہ، کوئی زندہ باد مردہ باد سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کسی کو آپ کی اپنی جماعت ہے، کسی دوسری مخالف کی جماعت پہ گنے، وہ جماعت والے آپ کو اسی میسج میں بھی جواب دے سکتے ہیں، وہ والے ان کو آپ کو بھی اس میسج میں جواب دے سکتے ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ کسی بھی سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کے، کسی نظریے سے بالاتر ہو کے، کسی پیور صحافیانہ انداز میں آپ یقین کیجئے، میں آپ کو کہتا ہوں پیور صحافیانہ انداز میں، کہ اگر آپ آج کی تقریر کا خان صاحب کا انالیسس کریں نا تو اس میں آپ کہیں گے کہ یہ ایک بے ربط تقریر تھی، ایک کنفیوزڈ تقریر تھی، ایک بورنگ تقریر تھی، ایک ہارے ہوئے ناکام شخص، بیچارے شخص کی تقریر تھی۔ خان صاحب بڑی تقریریں کرتے ہیں، خان صاحب کی ویسے تقریر تو لکھی ہوئی ایک ہی ہوتی ہے، بالکل کوئی ربط نہیں تھا۔ انہوں نے جو سرپرائز دینا تھا، انہوں نے کہا جی ایک وہ لیٹر ہے جو کسی باہر والے نے لکھا، اور پتہ نہیں وہ کس نے لکھا، کس ملک نے لکھا۔ مجھے لگتا ہے یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے پھر مروا دیا خان صاحب کو۔ وہ یاد ہے کہ ہمارے کچھ دوست وہ ٹویٹ بھی کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ کیانی صاحب کو، جنرل کیانی کو ایکسٹینشن ملی نا، ہاں یہ غالباً اعزاز سید صاحب کا ٹویٹ تھا، انہوں نے کہا کہ ایک بندے نے مجھے کہا کہ یہ آپ کو پتہ ہے ایکسٹینشن کن کے کہنے پہ ملی؟ میں نے کہا کن کے کہنے پہ ملی؟ انہوں نے کہا کہ یہ امریکی وزارت دفاع کے کہنے پہ ملی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو انہوں نے مجھے ایک لیٹر دکھایا کہ یہ لیٹر ہے، اور بعد میں وہ کہتے ہیں اس بندے کا وہ حشر ہوا نا، وہ لیٹر جعلی تھا۔ تو اب تک جو مجھے پتہ چلا ہے، وزارت خارجہ کے خود ذمہ داران بھی اس خط کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ خط کون سا ہے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے، وہ قریشی صاحب کے پاس خط آیا، قریشی صاحب نے پتہ نہیں خان کو چونا لگایا ہے یا خان نے قوم کو چونا، قوم کو تو نہیں لگتا چونا، قوم یوتھ کو چونا لگایا ہے، پتہ نہیں وہ کون سا سرپرائز اور وہ کون سا ٹرمپ کارڈ تھا کہ 2 گھنٹے تک ضائع کر کے قوم کا وقت۔ اور پھر انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی بھی بڑی تعریف کر دی، اور پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ دیکھیں جناب خان کے سارے جلسے کا لب لباب یہ ہے کہ بھٹو آج بھی زندہ ہے، اور پھر بہت ساری باتیں ادھر ادھر کی۔ خان صاحب کو میں تو حیران ہوں کہ جو تاریخی حقائق ہیں وہ ہمیشہ ہی مسخ کرتے ہیں، یا ان کو بتانے والے اتنے نالائق ہیں۔ خان صاحب نے آج ایک بات کی
کہ رمزی یوسف کو پاکستان نے امریکہ کے حوالے کیا تو وہاں امریکہ کی عدالت نے وہاں کے پراسیکیوٹر جنرل یا وہاں کے جو ہے نا جو وکیل تھے سرکاری، انہوں نے امریکہ کی عدالت میں کہا تھا کہ پاکستانی ڈالروں کی خاطر اپنی ماں کو بھی بیچ دیتے ہیں۔ اصل میں یہ رمزی یوسف کے وقت نہیں ہوا تھا، اصل میں یہ ایمل کانسی کے وقت ہوا تھا۔ ایمل کانسی کو جب حوالے کیا گیا تھا تو خان صاحب کو جو تاریخی حقائق ہوتے ہیں وہ بھی پٹھے بتا دیتے ہیں پی ٹی آئی والے۔ اور خدا کے بندے، اتنا بڑا سیل، اور ڈاکٹر ارسلان خالد صاحب، آپ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے 25 لاکھ روپیہ تنخواہ لے رہے ہو مبینہ طور پہ، اور پھر بھی آپ کوئی ان کو کوئی حقائق سے تو آگاہ کیا کریں۔ لیکن میرا خیال ہے وہ خود ہی سارے کے سارے اتنے نالائق ہیں، ان کو خود نہیں پتا۔ کبھی تو وہ خان صاحب کو جناب کوئی اس طرح کا غیر معروف شاعر کیا ایک سیدھا پٹھا سا جس کا وزن ہی برابر نہیں ہوتی وہ نظم لکھ کے دیتے ہیں، وہ علامہ اقبال کے متھے مار دیتے ہیں۔ کبھی آپ جو ہے نا وہ ٹیگور کا قول ہوتا ہے، ربندر ناتھ ٹیگور کا، ان کا وہ جناب خلیل جبران کے متھے مار دیتے ہیں۔ کبھی شب برات گزر جاتی ہے تو پھر وہ خان صاحب کا ٹویٹ آ جاتا ہے کہ جی اب دعاؤں کی اپیل ہے، آگے شب برات آ رہی ہے۔ تو بھائی خدا کا نام مانو، پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں وہ، اور بھی کئی میں آپ کو بتاؤں نا پٹھے کرتے رہتے ہیں ٹویٹ۔ آج کی تقریر بہت ہی ایک یوں سمجھ لیجیے، اب پتہ کیا ہے، اب مسئلہ تو یہ تھا، اب ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، شاہ زین بھگٹی صاحب نے بھی استعفیٰ دے دی ہے۔ اب تقریباً چودھری برادران کے ساتھ بھی تعلقات تقریباً معاملات طے پا گئے ہیں، اور اس پہ میں اگلی ویڈیو میں سارا بتاؤں گا کہ وہ کیا پائے ہیں طے، اور وہ بھی آج کل پرسوں میں اناؤنسمنٹ کرنے لگے ہیں سیشن سے پہلے، اور سارا کچھ۔ اب بہت ساری چیزیں ہیں جو نظر آ چکی ہیں، بہت سارے حالات وہ یہ ہیں۔ مولانا صاحب کی ابھی تقریر ہو رہی تھی، یقین کریں مولانا صاحب کا اتنا ڈسپلنڈ جلسہ اور اتنا بڑا جلسہ زبردست قسم کا، اور اتنی تقریر زبردست قسم کے، مولانا صاحب نے ٹھیک کہا ہے کہ یہ ہے ریاست مدینہ والے کہ جن کو اپنے جلسے میں لائیو تلاوت کرنے کے لیے کوئی ایک بندہ نہیں ملا، انہوں نے ریکارڈڈ تلاوت چلائی، اور ساتھ حالت کیا، ایک اور کارنامہ کیا اب غالباً ابرار الحق صاحب نے کہا گیا کہ جی اذان مغرب ہے تو ہم احترام میں نا جلسے کو روک کے پہلے اذان مغرب اور پھر نماز پڑھ کے تو وہ پھر شروع کریں گے۔ اذان مغرب، اور وہ غالباً ابرار الحق صاحب نے وہ اذان دی، اور شام کی یعنی کہ مغرب کی اذان میں انہوں نے الصلاۃ خیر من النوم کہہ دیا، اور مولانا صاحب کہتے ہیں یہ ہے مدینہ والے، اور جلسے کا نام رکھا ہوا تھا امر بالمعروف، اور جنہوں نے مغرب کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہہ دیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ یہ اب کیا کہیں گے اس کو۔ آج بالکل ایک پریشانی آیاں تھی، آج بالکل ایک کنفیوژن آیاں تھی، اور جلسے سے لوگ جانے، اب وہ کہ 10 لاکھ کا جلسہ، بھائی لوگ کہہ رہے تھے کہ نقوی صاحب آپ یہ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں، آپ یہ بھی تو دیکھیں اچھا پاور شو تھا۔ بھائی میں کب کہتا ہوں، میں تو کہتا ہوں اچھا پاور شو تھا، 20,000 کا بھی اچھا پاور شو ہوتا ہے۔ اب جو ایجنسیز کی رپورٹ آئیں وہ 40 سے 45,000 یا میکسیمم 50,000 تک۔ آپ پچھلے کوئی 15 روز سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے جلسہ کرنا ہے اور جناب ہم نے 10 لاکھ لوگ لانے ہیں۔ آپ دیکھنا کہ کیسے ہم 10 لاکھ لوگ لائیں گے۔ وفاق کی حکومت کو استعمال کیا، گلگت بلتستان کی سرکاری بسیں، وہ نیٹکو جو ٹرانسپورٹ کمپنی ہے وہ استعمال ہوئی، کراچی سے اسپیشل ٹرینیں چلائی گئیں یوتھیوں کے لیے لانے کے لیے، وہ استعمال ہوئے ذرائع، پورے پنجاب سے سرکاری وسائل استعمال ہوئے، پورے آزاد کشمیر میں ان کی حکومت ہے وہ سرکاری وسائل استعمال ہوئے، خیبر پختونخوا میں حکومتی اور سرکاری خزانے کو، قومی خزانے کو چونا لگا کے یہاں پر لوگ لائے گئے۔ 5 حکومتوں کے لوگ، 5 وفاق کی حکومت، 1 پنجاب کی، 2 خیبر پختونخوا کی، 3 آزاد کشمیر کی، 4 گلگت بلتستان کی، 5 یہ 5 حکومتوں نے زور لگایا اور اسلام آباد میں 50,000 بندہ بھی اکٹھا نہیں کر پائے۔ یہ کیا ہوتا ہے، یہ کیا وہ زمانے گئے کہ جب آپ کے جلسے جنرل پاشا کروایا کرتے تھے، وہ زمانے گئے کہ جب جنرل ظہیر الاسلام آپ کے جلسوں کے پیچھے ہوتے تھے،
وہ زمانے گئے جو یہاں پہ کوئی صاحب بیٹھے تھے تو پھر وہ اس طریقے کی ساری کے ساری آپ کو نا سب کچھ برابر کر کے دیتے تھے. وہ زمانے اب ختم ہو گئے ہیں. اب آپ کو کرنا ہے اپنے بیہاف پہ. پھر اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں خبر دی تھی کہ یہی کہا گیا کہ اتحادیوں کو، میں نے بتایا تھا نا آپ کو، یہی کہا گیا کہ اتحادیوں کو تب تک روکیں جب تک میرا یہ جلسہ نہیں ہوتا. یہ بلاول صاحب نے بھی کہا. اور پھر یہی کہا گیا کہ چلیں آپ یہ جلسہ ہو لینے دینا، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ صورتحال. تو یہ میں تو آپ کو اندر کی خبریں دے رہا ہوں، اور ابھی میرے پاس الحمدللہ بہت ساری زبردست نیوز ہیں آپ کو آپ تک پہنچانے کے لیے. ہر لمحہ انشاءاللہ باخبر رکھیں گے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.